السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علوم القرآن میں آج بحث کا عنوان ہے الفرق بین المکی والمدنی، یعنی قرآن کریم کے مکی اور مدنی سورہ یا حصہ میں فرق کیسے کیا جائے، اس سلسلے میں کیا ضابطہ ہے اہل علم کے نزدیک، تو اس کی بحث آج ہے۔ تو الفرق بین المکی والمدنی للعلماء فی الفرق بین المکی والمدنی ثلاثۃ آراء اصطلاحیہ کل رائے منها بنی علی اعتبار خاص، یعنی مکی اور مدنی کے درمیان فرق کے سلسلے میں علماء کی تین اصطلاحی نظریات ہیں یا علماء کی تین اصطلاحی رائے ہیں، یعنی مکی اور مدنی کا معیار کیا ہے، اس میں کیسے فرق کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں علماء کی تین رائے ہیں اور ہر رائے کا دار و مدار ایک خاص اعتبار پر ہے۔ تو الاول، پہلے میں خلاصہ ذکر کر دوں کہ پہلی رائے یہ ہے کہ مکی اور مدنی میں فرق کرنے کے سلسلے میں زمان نزول کا اعتبار کیا جائے گا، لہذا ہجرت سے پہلے قرآن کا جو حصہ نازل ہوا ہے وہ مکی ہے، اور ہجرت کے بعد جو حصہ نازل ہوا وہ مدنی ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ مقام نزول کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی اگر قرآن کا جو حصہ مکہ اور اس کی مضافات میں اترا ہو وہ مکی ہے، اور جو حصہ مدینہ اور مضافات میں اترا ہوا ہو وہ مدنی ہے۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ مکی اور مدنی کے درمیان فرق کرنے کے سلسلے میں مخاطب کے اعتبار کیا جائے گا، یعنی قرآن کریم کے اسلوب خطابی کو دیکھ کر متعین کیا جائے گا کہ یہ مکی ہے مدنی ہے۔ لہذا قرآن کے جس حصے میں خطاب اہل مکہ سے ہو وہ مکی ہے، اور جس حصے میں خطاب اہل مدینہ سے ہو وہ مدنی ہے۔ یہ علماء کی تین رائے ہیں جن کا خلاصہ میں نے ذکر کر دیا ہے۔ اب دیکھیے، الاول اعتبار و زمان النزول، زمان نزول کا اعتبار۔ تو مکی قرآن کا وہ حصہ ہے جو نازل ہوا ہجرت سے پہلے، وہ انکان بغیر مکہ، اگرچہ اس کا نزول مکہ کے علاوہ میں ہوا ہو، اور مدنی قرآن کا وہ حصہ ہے جو نازل ہوا ہجرت کے بعد، اگرچہ مدینہ کے علاوہ میں نازل ہوا ہو۔ لہٰذا قرآن کا جو حصہ نازل ہوا ہجرت کے بعد، چاہے اس کا نزول مکہ میں ہوا ہو یا عرفہ میں یا منی میں، تو اس کو مدنی کہا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن کا وہ حصہ یا وہ حکم جو نازل ہوا ہے فتح مکہ کے سال، یہ فتح مکہ 59 ہجری میں ہوا ہے، جیسے آیت کریمہ ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں پہنچا دو امانت والوں کے پاس۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 ہے۔ تو دیکھیے، اس کا نزول فتح مکہ کے موقع پر ہوا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ حجبی کو بلایا تھا ان کو خانہ کعبہ کی چابیاں دینے کے لیے، اس لیے کہ ان کے خاندان میں چابیاں چلی آ رہی تھیں۔ تو اب دیکھیے، اس کا نزول ہجرت کے بعد ہوا ہے لیکن مکہ میں ہوا ہے فتح مکہ کے سال، تو یہ مدنی ہے۔ فَإِنَّ نَزَلَتْ بِمَكَّةَ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ عَامَ الْفَتْحِ الْأَعْظَمِ، اس لیے کہ اس کا نزول مکہ میں ہوا ہے خانہ کعبہ کے اندر فتح اعظم کے سال
فتح اعظم سے مراد فتح مکہ ہے، سنہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے۔ اچھا، یا قرآن نازل ہوا ہو حجۃ الوداع میں، حجۃ الوداع سن 9 ہجری میں ہوا ہے، جیسی آیت کریمہ ہے جس کا نزول ہوا ہے، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور دین اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ تو یہ آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 3، اور اس کے بارے میں صحیح حدیث میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہا نزلت عشیۃ عرفۃ یوم الجمعہ عام حجۃ الوداع، یعنی اس کا نزول حجۃ الوداع کے سال جمعہ کے دن عرفہ کی شام کو ہوا ہے، لیکن یہ مدنی ہے اس لیے کہ اس کا نزول ہجرت کے بعد ہوا ہے۔ وَهَذَا الرَّأْيُ أَوْلَى مِنَ الرَّأْيَيْنِ بَعْدَهُ لِحَصْرِهِ وَالتِّرَادِ، یہ رائے زیادہ بہتر ہے دونوں رائے کے مقابلے میں جن کا ذکر ان کے بعد آ رہا ہے، اس لیے کہ یہ رائے قرآن کے تمام حصوں کا حصر کر دیتی ہے اور اس کو شامل ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اعتبار و مکان النزول، یعنی مکان نزول کے اعتبار کیا جائے گا، لہذا مکی وہ قرآن ہے جس کا نزول مکہ میں ہوا ہو، وما جاورہا، اور ان جگہوں میں جو اس کے قریب ہے جیسے مینا، عرفات، حدیبیہ، اور مدنی وہ حصہ ہے قرآن کا جس کا نزول مدینہ میں ہوا ہو، اور ان جگہوں میں جو ان کے قریب ہیں جیسے احد، قبا، صلہ وغیرہ۔ تو اس دوسری رائے کی بنیاد پر یہ بات معلوم ہوگی کہ قرآن کی دو ہی قسمیں نہیں ہیں، مکی اور مدنی، بلکہ قرآن کے بعض حصوں کو نہ مکی کہنا پڑے گا نہ مدنی کہنا پڑے گا، اس لیے کہ ایسے بہت سے حصے ہیں کہ جن کا نزول مکہ میں نہیں ہوا یا جن کا نزول مدینہ میں نہیں ہوا اور مقامات پہ ہوا ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں وَيَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا الرَّأْيِ عَدْمُ ثُنَائِيَّةِ الْقِسْمَةِ وَحَصْرِهَا، تو اس رائے پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ یعنی تقسیم کا دو حصوں میں ہونا اور دو حصوں میں منحصر ہونے یعنی ہونا یہ نہیں ہے، تو اس رائے پر مرتب ہے تقسیم کا دو قسموں پر منحصر نہ ہونا، گویا لہذا جو قرآن نازل ہوا ہے سفر میں یا تبوک میں یا بیت المقدس میں، تو یہ اس تقسیم کے ساتھ نہیں آ سکتا ہے، نہ اس کو مکی کہیں گے نہ مدنی کہیں گے۔ کما یترتب علیہ کذالک ان ما نزل بمکہ بعد الہجرہ یکون مکیا، جیسے کہ اس پر یہ بات مرتب ہوتی ہے کہ جس کا نزول مکہ میں ہوا ہجرت کے بعد اس کو مکی بولیں گے۔ تو اس رائے کی بنیاد پر قرآن کریم کی تین حصے کرنے پڑیں گے، مکی، مدنی، اور وہ حصہ جو نہ مکی ہے نہ مدنی ہے۔ تیسری رائے اعتبار المخاطب، یعنی مخاطب کے اعتبار کیا جائے گا، تو مکی قرآن کا وہ حصہ ہے جس میں خطاب اہل مکہ سے ہو، اور مدنی قرآن کا وہ حصہ ہے جس میں خطاب اہل مدینہ سے ہو۔ وَيُبْنَى عَلَى هَذَا الرَّأْيِ عِنْدَ أَصْحَابِهِ أَنَّ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى، اچھا اس کا دارومدار کیا لوگوں نے رکھا ہے؟ یہ رائے اس بات پر مبنی ہے کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی خطاب یا ایھا الناس سے ہو وہ مکی ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ کا قول یا ایھا الذین آمنوا ہو وہ مدنی ہے۔ یہ ضابطہ لوگوں نے بنایا ہے کہ قرآن کے جن حصوں میں یا ایھا الناس سے خطاب کیا جائے وہ مکی، یا ایھا الناس میں عموم ہے، اور قرآن اللہ تعالیٰ کے جس قول میں خطاب
یا الذین آمنوا سے ہو وہ مدنی ہے، لیکن یہ رائے درست نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی بہت سی صورتیں جو مکی ہیں ان میں بھی یا الذین آمنوا سے خطاب ہے، اور قرآن کریم کی بہت سی آیتیں جو مدنی ہیں اس میں بھی یا الناس سے خطاب کیا گیا ہے۔ آگے مصنف اس کا ذکر کرتے ہیں، وبالملاحظہ يتبين ان اکثر سور القرآن لم تفتتح بهذا الخطابین، یہ غور و فکر کر کے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کی اکثر صورتوں کا آغاز ان دونوں خطابوں میں سے کسی ایک سے نہیں ہوا ہے۔ قرآن کی جو صورتیں مکی مدنی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو صورتیں مکی ہوں ان کا آغاز یا ایھا الناس سے ہو، جو صورتیں مدنی ہوں ان کا آغاز یا الذین آمنوا سے ہو۔ وأن هذا الضابط لا يضطرد أي لا يعم ولا يشمل، اور یہ ضابطہ شامل اور عام نہیں ہے۔ دیکھیے سورہ بقرہ مدنی ہے اور اس میں خطاب یا ایھا الناس سے بھی ہے کہیں کہیں، جیسے سورہ بقرہ کا آیت نمبر 21 ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ دیکھیے یہ سورہ بقرہ مدنی ہے، اس میں یا الناس سے خطاب کیا گیا ہے، لہٰذا وہ ضابطہ درست نہیں ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ خطوات واحد خطوۃ نقش قدم، اے لوگو کھاؤ اس چیز سے جو زمین میں ہے پاکیزہ حلال، اور شیطان کے نقوش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب دیکھیے اس میں یا ایھا الناس سے خطاب ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 ہے۔ اچھا، اور سورہ نساء مدنی ہے، دیکھیے سورہ نساء مدنی ہے، اس کا آغاز بھی ہو رہا ہے یا ایھا الناس، یہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، یہ سورہ نساء مدنی ہے اور اس کا آغاز یوں ہے یا ایھا الناس سے۔ اور سورہ حج مکی ہے، اس میں یا الذین سے خطاب ہے۔ یہ سورہ نساء مدنی ہے، یا ایھا الناس، یا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، یہ سورہ حج ہے، آیت نمبر 77۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھیے سورہ حج مکی ہے، اس میں یا الذین آمنوا سے خطاب ہے، تو یہ ضابطہ بھی درست نہیں ہے کہ یا ایھا الناس سے اگر خطاب ہو تو مکی، یا الذین آمنوا سے خطاب ہو تو مدنی، یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کی بہت سی صورتیں مکی ہیں، ان میں ایسی آیات ملتی ہیں کہ یا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا ہے۔ قرآن کی بہت سی آیتیں مدنی ہیں اور اس میں ایسی آیات بھی ہیں جن میں یا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا ہے۔ یعنی قرآن کریم کی بہت سی صورتیں مدنی ہیں اور ان میں یا ایھا الناس سے خطاب ہے، بہت صورتیں مکی ہیں اس میں یا الذین آمنوا سے خطاب ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، مکی مدنی کے درمیان فرق کے سلسلے میں یہ 3 اعتبار ہے، اعتبار زمان النزول، اعتبار مکان النزول، اعتبار المخاطب۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔